16ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے، اگر اللہ کی کتاب میں یہ واقعہ بیان نہ کیا جاتا تو اس پر یقین کرنا مشکل تھا، چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے دو نظام ہیں، ایک ہے شریعت کا نظام، ایک ہے قدرت کا نظام۔ شریعت کا نظام وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو ملا ہے، کیا کام تمہارے لیے جائز ہے، کیا کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کا تکوینی اور قدرتی نظام، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 3 بیٹے 2 بیٹیاں کیوں ہیں، دوسرے کے پاس صرف بیٹے ہیں، تیسرے کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، چوتھے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک کی عمر 50 سال ہے، دوسرے کی 70 سال ہے، 70 والے کی 50 کیوں نہیں ہوئی، 50 والے کی 70 کیوں نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ بھائی اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کے سامنے اپنے تکوینی علم کی ایک جھلک رکھی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، مفسرین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے بڑے عالم کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور یہ ٹھیک بھی تھا چونکہ نبی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے پیاروں کی تربیت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بطور خاص۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک سفر کرو اور ذرا علم کے کچھ اور گوشے، بلکہ علم کے بڑے بڑے دریا اور سمندر کی بھی سیر کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھانجے حضرت یوشع کو ساتھ لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق چل پڑے۔ حکم یہ ہوا تھا کہ دریا کے کنارے کنارے فلاں جگہ جاؤ، مچھلی ساتھ لے لو، تمہاری مچھلی جب زندہ ہو کر دریا میں کود پڑے وہاں تمہیں ہمارے ایک بندہ ملے گا، اور ان کے ساتھ سفر کرو اور ان سے علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے اور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ زنبیل اور سامان میں جس میں مچھلی تھی، مفسرین نے لکھا، بعض نے فرمایا ویسے مچھلی رکھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، مچھلی کا سالن تھا۔ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر دریا میں کود پڑی۔ یوشع علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک مچھلی کیسے زندہ ہو کے خود بخود ہمارے سامان سے نکل کر سمندر میں کود پڑی۔ اسی حیرت میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتلاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، آگے چل پڑے۔ حضرت یوشع بتانا بھول گئے۔ آگے دور جا کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک حیران کن بات دیکھی، پیچھے سے مچھلی کے زندہ ہونے تک جو سفر کرتے آئے تھے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوئی، مچھلی کے زندہ ہونے کے بعد جب اگلا سفر کیا اس میں جسم تھک رہا تھا۔ جب جسم تھکا تو خادم سے کہا کہ یار ذرا ٹھہرو، وہ جو ہم مچھلی کا سالن لائے تھے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی کون سا سالن، مچھلی تو زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بندہ خدا آپ نے بتایا کیوں نہیں، وہی ہماری جگہ تھی۔ اب واپس آئے، جب واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا ایک صاحب چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں، سلام کیا۔ خضر علیہ السلام کو حیرت ہوئی، چونکہ وہاں سلام کرنے والا کوئی تھا نہیں، سارے کافر تھے۔ پوچھا کون؟ تعارف ہوا۔ تعارف ہونے کے بعد حضرت خضر نے پوچھا کیسے آئے؟ بتایا کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں، کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، اور صحیح فرمایا،
چونکہ حضرت خضر کے ہاتھوں آگے جا کے جو ظاہر ہونا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق غلط تھا، اور نبی غلط بات پر خاموش رہ نہیں سکتا۔ سفر جب شروع ہوا تو کشتی میں سفر کیا، کشتی والوں نے دونوں بزرگ شخصیات کو دیکھا، حلیے نورانی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بغیر کرایہ لیے بٹھا لیا۔ ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ ان لوگوں کا ہم پر احسان تھا، کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے خام خواہ ان کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ جب سفر کرنا ہے آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ نے وعدہ کیا تھا چپ رہو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، ذرا تھوڑا سا چشم پوشی سے کام لیجئے، میں اب صبر کروں گا۔ آگے سفر کیا، آگے تو بہت ہی حیران کن واقعہ ہو گیا۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک بڑا خوبصورت بچہ، حضرت خضر علیہ السلام نے گردن مروڑ کے بچے کو قتل کر دیا۔ اب بچے کا ناحق قتل ہو اور موسیٰ علیہ السلام چپ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ اور معذرت میری قبول کر لیجئے، اگر میں دوبارہ سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ آگے سفر کیا، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمانی کھانا دو۔ انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بستی سے نکل رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر کی کچی دیوار تقریباً گرنے ہی والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ یہ بے مروتِ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کھانا پانی پوچھا نہیں ہے، آپ یہ دیوار پیسے لے کے سیدھا کر دیتے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب میرا اور آپ کا مزید سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر اور خاموش رہتے تو اللہ کی قدرت کے عجائب اور سمجھ میں آ جاتے۔ فرمایا تینوں باتیں بتا دیتا ہوں میں نے کیوں کی ہیں۔ وہ جو کشتی ہے وہ کئی بھائیوں کی ہیں، کچھ بھائی ان میں معذور اور غریب ہیں، اور یہ جو ایک دو بھائی صحیح ہیں یہ محنت مزدوری کر کے اپنے باقی بھائیوں کو بھی پالتے ہیں۔ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ صحیح سالم کشتی کو زبردستی ظلماً چھین لیتا ہے، میں نے پھٹا توڑ دیا تاکہ بادشاہ جو ہے وہ ان کی کشتی نہ چھینے، ان کا گزارا ہوتا رہے۔ وہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے اس بچے کی پیشانی پر کفر کے آثار تھے، اس نے بڑا ہو کر کافر ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بننا تھا، میں نے قتل کر دیا، اب اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور صالح اولاد دے دے گا۔ مفسرین نے فرمایا ایسا ہی ہوا، ان ماں باپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو وجود دے دیا، اور فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے ان کا یہ یتیم بچوں کی ہے، ان کے والد متقی آدمی تھے، بچے چھوٹے ہیں، وہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے گئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ کے گئے ہیں اللہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ ان تک پہنچا دیجئے، بچے چھوٹے ہیں، دیوار گرنے والی ہے۔ میں نے دیوار کو دوبارہ درست کر دیا تاکہ بچوں کا جو خزانہ ہے وہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگے۔ بھائی اس واقعہ میں میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بنیادی اور بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن ہم اس حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ اسی لیے اللہ نے قرآن میں خضر علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس ذات کی بڑی لاکھوں حکمتیں ہیں، ہماری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 16ویں پارے میں ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اب ذوالقرنین کا زمانہ کون سا ہے قرآن نے اس کو نہیں بتایا، یہ کون شخصیت ہے، چونکہ ذوالقرنین نام کے تاریخ میں بہت سے لوگ ہوئے ہیں، ہم متعین بھی نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا، اس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ وہ پھر شمال میں ایک علاقے میں سفر کرتے کرتے ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن لوگوں کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، صرف سطر پر کپڑے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یہ کہا کہ یہ پہاڑی درہ ہے، اس کی پرلی طرف ایک مخلوق ہے،
اس کی پرلی طرف کیا ہے؟ یاجوج ماجوج ہیں، وہ بڑے قتل و غارت کرتے ہیں، ہماری ہر چیز تہ و بالا کر دیتے ہیں، تو آپ ہماری مدد کیجئے، اس درے کو بند کر دیجئے۔ ذوالقرنین نے اس کو بند کر دیا، ذوالقرنین نے اس کو کیا کر دیا؟ اب یہ خطہ کہاں ہے؟ جو اسلام دشمن مستشرق ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس وقت تو روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی پہاڑ کے پیچھے بند ہو تو ہمیں پتہ نہ ہو؟ ہم انہیں کہتے ہیں جناب تمہیں تو بڑے عرصے تک امریکہ کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کیوں جی؟ تمہیں تو بڑے عرصے تک امریکہ کا بھی پتہ نہیں چلا، تمہیں تو دنیا کے جزیروں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ تم وہی لوگ ہو جو قرآن پر اعتراض کرتے ہو۔ پہلے کہتے تھے جناب سیارے کوئی نہیں ہے، پھر ایک مانا، دو مانے، تین مانے، چار مانے، مانتے پھر کہتے تھے جناب یہ جو زمین ہے اس کا ایک چاند ہے، اور آج کل کیا کہہ رہے ہیں زمین کے کتنے چاند ہیں؟ 2 چاند ہیں۔ تو جناب اپنی پہلے غلطیاں دیکھ لو، پھر قرآن کو چیلنج کرو۔ اللہ جل جلالہ کی جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے، قیامت تک یہ جو قیامت تک انسان اس کائنات کے حقائق کو سمجھے، کائنات کو کیا سمجھنا ہے، خود انسانی وجود کو نہیں ابھی تک سمجھ پا رہا۔ بھائی انسانی وجود کی ساری تحقیقات مکمل ہو گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیامت تک اس انسان کے اندر کیا کچھ ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا تو کائنات کو کیا سمجھے گا۔ بہرحال قرآن کریم نے 16ویں پارے میں فرمایا کہ لوگ بہت سے نیک عمل کریں گے لیکن شرک اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ شرک نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ریاکاری عملوں کو ضائع کر دیتی ہے، دکھلاوا بھائی عملوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے، ہم نیکی بھی کریں گے اور اپنی نیکی کی حفاظت بھی کریں گے۔ دوسروں کے حق کو پامال کرنا، حقوق العباد کی رعایت نہ کرنا، یہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن کریم نے 16ویں پارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا دوبارہ ذکر کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے۔ بھائی بڑھاپا ایسی عمر ہے جس میں اولاد کا امکان نہیں ہے، لیکن زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگ کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ تم کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور میں اس حضرت زکریہ علیہ السلام کے ایک جملے کا بہت حوالہ دیتا ہوں، چونکہ مجھے اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے فریاد کی تو 2 باتیں کہی، اللہ تعالیٰ سے جب فریاد کی تو کیا 2 باتیں رکھی، ایک اپنی کمزوری بیان کی اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب آپ سے مانگنے والا کبھی بدبخت ہو نہیں سکتا، کبھی محروم رہ نہیں سکتا۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگے تو دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، اے میرے اللہ آپ سے مانگنے والا کبھی محروم ہو نہیں سکتا، کبھی ناکام رہ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ کا دل امید سے بھرا رہتا ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بھائی اب ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں دوبارہ پھر ذکر کیا، 3 پارے میں اس کی کچھ تفصیل میں پیچھے عرض کر آیا ہوں۔ اور بھائی قرآن کریم نے 16ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی آپس کی گفتگو ذکر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، سب سے بڑے اللہ کی توحید کے علم بردار، ان کے والد آزر سب سے بڑے مشرک، نمرود کی بت سازی کی وزارت انہی کے پاس، بیٹا
اور باپ کے درمیان گفتگو ہے۔ بیٹے حضرت ابراہیم اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جی، یہ جو کچھ آپ جن بتوں کو خدا کہتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، آپ ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ بڑی نرمی سے سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے سے ان کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہم تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، ہم تجھے پتھر مار مار کے۔ والد کا لہجہ سخت سے سخت ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ نرم سے نرم ہو رہا ہے۔ اس میں سبق ہے حق کے علم برداروں کے لیے کہ وہ اپنی گفتگو میں نرمی رکھیں، وہ اپنی گفتگو میں کیا رکھیں؟ نرمی رکھیں۔ یہ تو اب ہماری قوم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی جھگڑے میں ہمارے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے، آپ ماشاءاللہ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر کہیں لڑائی کروانی ہو تو جناب موجودہ صورتحال کی کوئی بات کروا دو، لوگ بازو چڑھا کے لڑنے لگ جائیں گے۔ میں اس رمضان میں ہر بیان میں یہ کہہ رہا ہوں، بھائی ہمارے یہاں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیے، اپنے روزوں کی حفاظت کیجئے، اپنی روحانیت کی حفاظت کیجئے۔ کہیں گفتگو کرنی ہو سیاست میں دلیل سے کیجئے، سنجیدگی سے کیجئے۔ ان حکمرانوں کے پیچھے لگ کے بھائی بھائی آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع نہ کریں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ بہرحال قرآن کریم نے اسماعیل علیہ السلام کے یہاں ذکر میں ایک جملہ فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اسماعیل جو ہیں اللہ کے سچے بندے تھے، اور ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا۔ بھائی 16ویں پارے میں قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت بھی یہ بیان کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ 16ویں پارے کے آخر میں پھر الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ اسی لیے اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے لیے تشریف لاتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو آواز دیتے، اپنے داماد حضرت علی کو آواز دیتے، گھر والوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کی نماز کی نگہداشت کریں، اولاد کو نماز کی تلقین کریں۔ بھائی اولاد کو کیا کرے؟ نماز کی تلقین کرے۔ اور بھائی قرآن کریم نے بہت سارے نبی اور قوموں کا ذکر کر کے 16ویں پارے میں فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم سیدھی راہ سے پٹری سے اترنا شروع ہوئی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا۔ بھائی کس کو چھوڑا؟ نماز کو چھوڑا۔ نماز اسلام میں بہت اہم ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 16ویں پارے میں فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ سارے حضرات جانتے ہیں یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ اور اللہ قرآن کریم فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی طرف بیٹی کی نسبت کرتے ہیں وہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، قریب ہے اس ظلم کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائیں، زمین و آسمان پھٹ جائیں، چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اور قرآن کریم نے 16ویں پارے میں پھر دوبارہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ از اول سے آخر 16ویں پارے کا بہت بڑا حصہ، کئی رکوع مسلسل اس واقعہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر فرعون نے آرڈر جاری کر دیے، کوئی بچہ زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور حکم دیا کہ ان کو لکڑی کے تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا جائے، اور جس نہر میں ڈالا گیا وہ نہر جس دریا میں ڈالا گیا اس سے جو نہر نکل رہی تھی وہ جا بھی رہی تھی شاہی محلات میں،
یہ تابوت فرعون تک پہنچ گیا، فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا، اللہ جل جلالہ نے بچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذریعے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی دربار میں پلے، بعد میں ایک قبطی قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ کے قتل کے آرڈر جاری ہو گئے۔ بھائی بار بار قتل سامنے آ رہا ہے کہ نہیں؟ موت بار بار سامنے آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے موت جتنی مرضی سامنے آ جائے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا موت کچھ کر نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار موت سامنے آ رہی ہے۔ فرعونی قتل ہوا، اس وقت پھر فرعون نے آرڈر جاری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، 10 سال وہاں رہے، واپس آئے، بیوی کے ساتھ آ رہے تھے، راستہ بھول گئے، اور اللہ جل جلالہ نے راستے میں نبوت دے دی۔ اللہ جل جلالہ نے راستے میں پھر فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور پھر انجام کار فرعون کو اللہ جل جلالہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو یہاں تفصیل سے بیان کیا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 16ویں پارے میں حضرت آدم اور ابلیس کے واقعہ کو دوبارہ بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ کو قرآن بار بار بیان کر کے یہ یاد دلاتا ہے کہ لوگوں شیطان کو کیا سمجھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اور بھائی 16ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب بات ذکر کی ہے۔ کل قیامت والے دن ایک شخص کو میدان محشر میں جس وقت وہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ نابینا ہوگا۔ بھائی وہ کیا ہوگا؟ نابینا ہوگا، اندھا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ، دنیا میں مجھے نظر آتا تھا، میری بینائی کام کرتی تھی، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے تو نظر آتا تھا، مجھے اب اندھا بنا کر یہاں کیوں اٹھایا گیا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میرے حکم آئے۔ بھائی تیرے پاس کیا آئے؟ میرے احکام آئے، تو نے میرے حکموں کو اتنا نظر انداز کیا، تو عقل کے اعتبار سے اندھا ہو گیا، تو نے میرے حکموں کو کوئی اہمیت نہیں دی، دنیا میں تو نے میرے حکموں سے نظر پھیر لی، لہٰذا آج ہم نے تیری بینائی واپس لے لی، آج تیری بینائی واپس لے لی ہے۔ اس لیے بھائیو، دنیا میں جو اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو اپنے اللہ سے منہ پھیرے گا، اللہ جل جلالہ کی رحمت بھی بھائی اس سے منہ پھیر لے گی۔ اور آخر میں 16ویں پارے میں قرآن کریم نے عقل مندوں کی ایک نشانی بیان کی ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کو یاد رکھتے ہیں۔ بھائی عقل مند کون ہیں؟ جو آخرت کی زندگی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو ایسے عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آئے۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہہ رہا ہے، جس نے اپنی قبر کو بھلا دیا، جس نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، وہ بے وقوف ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تم اس کو جتنا مرضی پڑھا لکھا سمجھتے رہو، حقیقی عقل مند وہ ہے اپنی موت کو، اپنی قبر کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ